بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو اپنی شہزادیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے فرمایا، تو اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین، دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو لخت جگر کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ ایک دن رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے کر گئے اور حضور نے دیکھا کہ حضور کی شہزادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دھو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تم عثمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ تمام لوگوں میں مجھ سے اور میرے صحابہ سے بہت اخلاق میں مشابہت رکھتے ہیں، تو یہ میرے مشابہ ہیں۔ حضور نے جب اپنی لخت جگر سے یہ فرمایا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، تو آج وہ بدبختگی ہوگا کہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان دراز کرے گا، ان کے خلاف بکواسات کرے گا، تو وہ بدبخت ہی شخص ہوگا کہ رسول کریم جب اپنی لخت جگر کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، تو کون ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم گھر میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شانہ اقدس میں موجود تھے کہ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا مبارک ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضور اسی حالت میں لیٹے لیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرمانے لگے۔ آپ کہتی ہیں کہ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، تو حضرت عمر بن خطاب آئے تو حضور اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو ایسے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ تیسری مرتبہ دروازے پر دستخط ہوئی اور پتہ چلا کہ حضرت عثمان بن عفان آئے ہیں اور وہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو اجازت عطا فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی سے اپنا کپڑا مبارک صحیح کرنے لگے۔ تو ام المومنین کہتے ہیں کہ جب یہ سارے اشخاص چلے گئے، ساری ہستیاں تشریف لے کر گئے، تو میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق آئے تو آپ اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے ان سے گفتگو کر رہے تھے، کوئی پرواہ نہیں فرمائی۔ یا رسول اللہ حضرت عمر بن خطاب آئے تو آپ اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور کوئی پرواہ نہیں کی اور ایسے ہی گفتگو جاری رکھی۔ لیکن یا رسول اللہ جب عثمان بن عفان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کا کپڑا بھی درست فرمایا اور اٹھ کر بیٹھ بھی گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس شخص سے کس طرح حیا نہ کروں، میں اس عثمان سے کس طرح حیا نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا فرماتے ہیں۔ تو آج کتنے بے حیا وہ لوگ ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔